وعدے رحمت الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير حضرات محترم، ہم میں سے ہر وہ انسان جو اپنے اندر نظافت اور صفائی کا خیال رکھتا ہے، اگر وہ اپنے گھر سے صاف لباس پہن کے نکلے، باہر نکلتے ہی اس پہ کچھ چھینٹیں یا کوئی پلید چیز پڑ جائے تو انسان جو نظیف صاف ستھرا انسان ہے، ایک قدم بھی آگے بڑھانے کو اس کا دل نہیں چاہتا کہ میں یہیں سے واپس پلٹ جاؤں، یا تو اپنے کپڑوں کے وہ داغ دھبے جو لگ چکے ہیں انہیں دھو دوں، یا میں ان کپڑوں ہی کو تبدیل کر دوں۔ میں ایسی حالت میں اپنے روزمرہ کے معمولات جاری نہیں رکھ سکتا۔ بارش ہو جائے یا کہیں کیچڑ پہ کوئی انسان پہ چھینٹا پڑ جائے تو کوئی بھی نظیف انسان پسند نہیں کرے گا کہ میں سارا دن انہی گندے کپڑوں کے ساتھ گزارا کرتا رہوں، بلکہ جتنی جلدی ممکن ہے وہ ان کپڑوں کو یا چینج کرنے کی کوشش کرے گا یا انہیں دھونے کی کوشش کرے گا کہ یہ پاک اور صاف ہو جائیں۔
تاکہ کوئی دیکھ کے یہ نہ کہے کہ اچھے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن اس پہ کتنا برا داغ لگ رہا ہے۔ یہ بات سننے کو ہم میں سے کوئی انسان تیار نہیں۔ اس کے لیے ہمیں کوئی قیمت دینی پڑے، وقت خرچ کرنا پڑے، گھر میں واپس پلٹنا پڑے، بہت ضروری کام جاتے ہوئے اسے ترک کرنا پڑے، ہم اسی لباس کے ساتھ اپنے معمولات کو جاری نہیں رکھتے جب تک انہیں صاف نہ کر لیں۔ تو اگر ایک انسان اپنی طبع کے اندر یہ نظافت رکھتا ہے، وہ اپنے لباس کے اوپر کوئی داغ دھبا، کوئی ایسی غلاظت جو اسے لگ جائے وہ اسے گراں گزرتی ہے، وہ اسے جب تک اتار نہ پھینکے، جب اس غلاظت کو دھو نہ دے، اسے چین نہیں آتا۔ تو اے حضرت انسان، مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی کے اندر بہت سی گناہوں کی دلدل، بہت سے کیچڑ ایسے ہیں، بہت سی غلاظتیں اور گند ایسے ہیں جو ہمارے دل کے اوپر اپنے داغ چھوڑ جاتے ہیں، ہمارے دل کو داغدار کر جاتے ہیں، اسے ایک بدبودار اور متعفن چیز بنا دیتے ہیں۔ لیکن مجھے اور آپ کو احساس نہیں ہو رہا کہ ہم ایک گندے دل کے ساتھ، ایک پلید جسم کے ساتھ، ایک گناہگار انسان کی حیثیت سے ہر طرف گھوم رہے ہیں۔ ہمیں احساس ہی نہیں کہ اللہ جو ہمارے دلوں کو جھانچنے والا ہے، اللہ جو ہمارے من کو دیکھنے والا ہے، جو ہمارے ضمیر کو چیک کرنے والا ہے، اسے کتنا برا وہ انسان لگ رہا ہے جو انسان اپنی میل کچیل، اپنی غلاظت، اپنے گناہوں کو نہیں دھوتا۔ جس طرح ایک نظیف انسان دوسرے کو دیکھ کے اگر اس پہ کوئی داغ دبا ہو وہ نفرت کا اظہار کرتا ہے، اسی طرح ہمارا مالک و خالق ہمارے گناہوں کے دبوں کو دیکھ کے نفرت اور غصے کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن اپنے کپڑوں کو تو بڑا لحاظ رکھتے ہیں، ہم اپنے دوستوں کی مزاج کے متعلق ہم بہت زیادہ حساس ہیں، ہم دنیا کے لوگوں کی بات تو سننا نہیں چاہتے، اس کے لیے تو ہم ہر کام، ہر تگ و دو کر جاتے ہیں، اپنے لباس کو صاف ستھرا کر کے باہر نکلتے ہیں، کوئی ہمیں بات نہ کہے کہ یہ اتنا اچھا آدمی ہے، یہ لینڈ لاٹ ہے، یہ دھلا بھی سکتا تھا، یہ گندے لباس کے ساتھ کیوں باہر آیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہم دن اور رات انہی غلاظتوں کے ساتھ پھرتے ہیں اور انہیں دھونے کا کبھی خیال بھی پیدا نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہیں کیسے دھویا جائے؟ تو اللہ رب العزت نے جس طرح کپڑوں کو دھونے کا ایک پروسیس بنایا ہے کہ ہم اسے پانی کے ساتھ دھوتے ہیں، اگر پانی کے ساتھ صاف نہ ہو تو اس زمانے میں لوگ کلر اور اسی طرح برف اور اولوں کے ساتھ اس داغ دبے کو دھوتے تھے۔ آج کے زمانے میں بہت سے کیمیکلز، بہت سے صرف، بہت سے صابن ایسے نکل آئے ہیں جو آپ کے داغ دبوں کو، لباس کے داغ دبوں کو صاف کر کے دھو کے سفید چمکا دیتے ہیں، بلکہ ہم دھلا ہوا لباس بھی پسند نہیں کرتے جب تک اسے پریس نہ کر لیں، اسے بالکل ایک ایک سلوٹ اس کی ختم نہ کر دیں جو ہمارے لباس پہ خوبصورتی کو دو چند کر دے، ہم اس وقت تک لباس کو پہننا پسند نہیں کرتے۔ تو اے حضرت انسان، کبھی میں نے اور آپ نے سوچا ہے کہ ہم اپنے دامن میں، اپنے قلب پہ، ہم اپنے دل کے اوپر کتنے گناہوں کے داغ لیے پھر رہے ہیں جس سے اللہ نفرت کر رہا ہے، بدبودار ہے ہمارا دل، ہم اللہ کے سامنے کیوں نہیں ایسی کوشش کرتے کہ وہ دھل جائے؟ اور اس کے دھلنے کا بھی اللہ نے ایک پروسیس، ایک طریقہ بتایا ہے، وہ طریقہ ہے توبہ۔ انسان ان گناہوں کو دھونے کے لیے توبہ کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان سے کوئی غلطی ہوتی ہے، یہ کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ دبا لگ جاتا ہے۔ اگر یہ انسان محسوس کرے، حساس دل والا ہے، وہ پریشان ہو جائے، اس کا ضمیر اسے ملامت کرے، تو وہ فوری طور پہ اس دبے کو، اس داغ کو دھونے کے لیے اللہ سے معافی مانگ لے، تو اللہ اس داغ اور دبے کو صاف کر دیتے ہیں۔
اگر انسان نہ کرے اور پھر گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے تو وہ دبے بڑھتے بڑھتے اتنے آگے جاتے ہیں کہ انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اس کا دل زنگ آلود ہو گیا، یہ کسی کام کا نہیں رہا۔ یہ اس لیے کہ جو کچھ یہ کر رہا، جو کچھ اس نے کیا، جس طرح اس نے برے اعمال کو کیا، اسے صاف کرنے کی کوئی کوشش نہ کی، اس کا لحاظ نہ رکھا، اپنے دل کی صفائی کی کوئی کوشش نہ کی، اب تو اس کے دل پہ زنگ لگتے لگتے یہ بالکل خراب ہو گیا۔ آپ دیکھیں اگر کسی مشینری کے اندر زنگ لگنا شروع ہو جائے، ایک خاص حد تک تو ہم اسے روک سکتے ہیں، اسے مختلف تیل لگا کے، گریس لگا کے اور مختلف طریقے اور حربے استعمال کر کے اس کے زنگ کو صاف کر کے دوبارہ اسے چالو کر سکتے ہیں۔ لیکن جب زنگ جو ہے یہ ہر چیز کو جما دے، ہر چیز کو ختم کر دے، یہ اس کی صورت کو مسخ کر دے، تو پھر اللہ رب العزت بھی فرماتے ہیں جب دلوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے تو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب علیم۔ اللہ ایسے انسان کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اس کے کانوں پہ بھی مہر لگ جاتی ہے، ہر سنی انسنی بات وہ اسے سمجھ نہیں آتی، ہر بلائی اور اچھائی کی بات اسی کے فہم میں نہیں آتی۔ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ، اللہ کی قدرتوں کو دیکھتا ہے، اللہ مالک کے انعامات کو دیکھتا ہے، اسے احساس نہیں ہوتا میرا ایک مالک ہے جس کے حضور مجھے پیش ہونا ہے، جس کے حضور مجھے اپنی زندگی کے معاملات کے جواب دینے ہیں۔ اس کی آنکھیں دیکھنے کے باوجود حق کو پہچاننے سے اندھی ہو جاتی ہیں، کان سننے کے باوجود حق کو نہیں سنتے اور دل کے اوپر زنگ لگ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَعَلَى قُلُوبِهِمْ، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، اللہ پردہ ڈال دیتا ہے آنکھوں پہ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ایسے انسان کے لیے اللہ نے بڑا دکھ دینے والا عذاب رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے لباس کو دیکھ کے تو صرف یہی کہے گا نا اس کے لباس پہ داغ لگا ہوا ہے، اس کے لباس سے بدبو آ رہی ہے، اس کا لباس بڑا غلیظ ہے، اس کے علاوہ تو کوئی ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن جو دل، جو دماغ، جو کان، جو آنکھیں، جو زبان ہم نے آلودہ کر لی ہے، اللہ رب العزت تو جلائے بغیر انہیں چھوڑے گا نہیں۔ آپ دیکھیں آج بھی اگر کوئی چیز زنگ آلود ہو جائے تو پہلے اسے آگ پہ رکھ کے گرم کرتے ہیں کہ اس کا جو ہے اوپر کا زنگ جل جائے، پھر اس کے بعد اسے چالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے اہل ایمان، اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جن معاشروں میں رہ رہے ہیں اور ہمارا جو طرز